کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ آلٹرنیٹ روٹ، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس پورٹ سٹی کے لیے ایک سرکولر روڈ پراپر ہو، ایک ناردن بائی پاس یہاں لیاری ایکسپریس وے کو بھی استعمال کیا جائے، اور اس سے پورے ملک کا فائدہ ہوگا. آپ اپنی ایکسپورٹس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر سکیں گے. میں نے ای پاکستان کے بارے میں کہا انلیس وی گیو دی فیسلٹیز، ہمارے پاس بہت برائٹ مائنڈس ہیں. ہمارے ادھر کے بچے جب انہیں تھوڑا سا موقع ملتا ہے، انہیں تھوڑی سی ٹریننگ ملتی ہے تو فارن ایکسچینج کماتے ہیں، لیکن ہم ان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اگر اور اس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا اسٹرانگ ویوز ہیں، آپ سب نے سنے بھی ہوں گے، کہ آپ نے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، آپ وہ ان کو انٹرنیٹ سپیڈز نہیں دیں گے، اس کل وہ ڈیجیٹل ہائی وے جو ہے اس کی پراپر ایکسیس نہیں دیں گے، تو وہ ساری کی ساری جو ہماری بچوں کی اور ہمارے جو ٹیلنٹ ہے وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہ کیا کریں گے؟ باہر جائیں گے، باہر جانے کی کوشش کریں گے. باہر بھی پوری دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں اب آپ، تو اس وجہ سے آپ کو اپنے ملک میں ہی یہ پراپر جو ڈیجیٹل ہائی ویز یا ڈیجیٹل فیسلٹیز ہیں ان کو آپ نے بہتر کرنا ہے. ہم نے بات کی تھی ابھی، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا وہ پاپولیشن گروتھ جو ہے، احسن صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. کچھ دنوں پہلے کسی صاحب نے مجھے آ کے پریزنٹیشن دی تھی، اور مجھے پتہ ہے پرابلم تو ہے، لیکن اس کی جو نمبرز وہ کریکٹ جو انہوں نے بتائے تھے، اگر پاکستان اس وقت 240 ملین سے بھی اوپر ہوگا، 250 ملین کے قریب کی پاپولیشن ہو گئی ہے. اگر پاکستان 1971 کے بعد اس ریٹ پہ گرو کرتا ہے جو ہمارے ہمسائے ملک گرو کر رہے ہیں، اگر ایوریج ہمسائے ملک ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش بھی انہوں نے بھی پاپولیشن کنٹرول کیا، چائنا تو خیر اس کی پاپولیشن نیگیٹو گروتھ ہے، یا ایون ایران، آپ افغانستان اور ان سب ملکوں کو اکٹھا کریں، اگر اس کا ایوریج نکالیں اس پہ گرو کرتا تو پاکستان کی پاپولیشن 130 ملین ہوتی ہے آج. ابھی بات بتائی تھی کہ ہماری پر کیپٹا انکم $1600 ہے. اگر 130 ملین پاپولیشن ہوتی، اور اگر ہم اتنا گرو نہیں بھی کرتے، آپ کی جی ڈی پی اتنی گرو نہیں کرتی، $1 ٹریلین نہیں، 350 بلین یا جو بھی اس وقت 400 بلین کے قریب نمبر ہے وہ ہوتی، تو آپ کی جو پر کیپٹا انکم $2885 ہوتی، انڈیا کی $2497 ہے. سو دا پرابلم از، ایک طرف تو گروتھ نہیں آپ کی، دوسری طرف جہاں گروتھ نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ گروتھ ہے. اگر ہم ایوریج پہ نہیں، جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں اس میں جو سب سے زیادہ گرو کر رہا ہے، مجھے ملک یاد نہیں اس وقت، نمبرز بتائے تھے جو مجھے، اگر یہ درست ہے نمبرز، تو ہماری آج پاپولیشن 170 ملین ہوتی. یہ پرابلم ایک بہت میجر ہے جس پہ ہم کو ایڈریس کرنا ہے. ہم کر رہے ہیں لیکن ہم افیکٹو نہیں ہیں، اور یہ ہر دور میں ہم نے کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے کہیں میجر پرابلم کیا ہے 70s میں. میری عمر اتنی ہے، احسن صاحب میری ایج کے ہیں، باقی ادھر چھوٹے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اس وقت ٹیلی ویژن ایک ہی چینل ہوتا، پی ٹی وی، یا ریڈیو ہوتا تھا، لیکن اس پہ پاپولیشن پلاننگ کے لیے اشتہار باقاعدہ چلتے تھے. اور کچھ نمبر پھر وہ 80s میں آ کے ہم بھول بھال گئے، اور یہ وجہ ہے کہ ہماری جو ایشو ہے. دوسرا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں احسن صاحب سے کہ ہم انسینٹیوائز کرتے ہیں، چاہے وہ NFC کی ریسورسز ہوں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہو، یا آپ نے پارلیمنٹس کے اندر ریپرزنٹیشن دینی ہو، اور اس کو میں ایگری کرتا ہوں. ہم نے سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں. میں
نمبرز دیکھ رہا تھا اگین، یہ نمبرز مجھے ابھی ملے ہیں تھوڑی دیر پہلے، میں دیکھتا ہوں تو ابھی ذکر کیا 2017 سے 23 تک ہم 2.4 کی جگہ پہ 2.55% پر اینم پہ گرو کرنے لگے. ہمارے کچھ شہر ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ پھر مناسب نہیں ہے میں اس وقت نام لوں، میں احسن صاحب کو بعد میں بتا دوں گا تاکہ ادھر فوکس کریں. ایک شہر ہے وہ 8.15% سے گرو کیا اس نے، سندھ میں نہیں ہے شہر، 17 سے 23. 8.15, 6.56, 6.61, 6.63% گروتھ، ایوریج اینول گروتھ. اس کی ریزن کہ یہ واقعی ایکچوئل گروتھ ہے، یہاں پھر جیسے کہا کہ ہمیں شیئر زیادہ چاہیے اور سیٹیں زیادہ چاہیے پارلیمنٹ میں، اس وجہ سے تو ہم سب نے مل کے اس کے بارے میں سوچنا ہے. اور جیسے کہا ہندوستان نے اس کو کسی طریقے سے، ہندوستان کی اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو شاید اس وقت جو ہمارے 82% NFC کا شیئر پاپولیشن کے تحت جاتا ہے، ہندوستان کا 15% جاتا ہے، 15%. باقی ان کے اور کرائٹیریا ہیں اور بڑے پروگریسو کرائٹیریا. فار ایگزامپل ایک کرائٹیریا ان کا ہے کہ آپ فارسٹیشن کتنی کرتے ہیں، آپ ملک کو گرین کتنا کرتے ہیں اور پروگریسولی. یہ ایسی چیزیں جو ہم اس طرف انسینٹیوائز کریں لوگوں کو، آئیں تمہیں زیادہ ریسورس ملیں گے اگر آپ درخت زیادہ اگاؤ گے. یہ بڑی، آپ انوائرمنٹ کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں اور آپ اپنی پاپولیشن گروتھ کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں چاہ رہا تھا. ہاں، سندھ کا پوٹینشیل ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز دیز 5 E's، ہماری جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے، ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کی وجہ سے سندھ بیسٹ پلیسڈ ہے. ہمارے پورٹس ہیں، ہم اس وقت کام کر رہے ہیں دھابی جی اسپیشل اکنامک زون پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی بھی جگہ پاکستان میں ہے اس وقت انڈسٹری کے لیے اور ایکسپورٹس کو گرو کرنے کے لیے. میں یہی ریکویسٹ کروں گا، ہمیں سپورٹ ملتی رہی ہے لیکن ہمیں اور سپورٹ چاہیے. یہ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون، خیرپور کا اسپیشل اکنامک زون ہے، لاڑکانہ کا ہے، تاکہ ہم یہاں سے اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں. انرجی کے میں ہمارے پاس صوبہ سندھ میں تھر کا کوئلہ موجود ہے. اس کوئلے کے جو پوٹینشیل ہے اس کا میں نے کہا ہم نے صرف سرفس کو اسکریچ کیا ہے. اس وقت ہم چاہ رہے ہیں اس میں ہم چاہیں گے کہ ہمیں وفاق سے اور ہم سب مل کے پرائیویٹ سیکٹر ساتھ آئے، اور ہم نے پہلے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہاں پہ کام کیا ہے. اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کی ای پاکستان کا جو ٹیلنٹ، اور کراچی کے شہر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے اس وقت. تو میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی یہ آئی گیس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم جیسوں کا کام نہیں ہے اس میں. مجھے یاد ہے، ابھی نہیں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، میں جب میں تھوڑا کم بڑا تھا تو میں باہر تھا ملک سے، تو میں نے کوئی ایک خریدا، ایک ٹیلی فون سیٹ تھا، وہ میں انسٹال کر رہا تھا تو مجھ سے ہو نہیں رہا تھا. ان کی ہیلپ لائن پہ کال کی تو 2-3 سوال کے بعد وہ مجھے جو صاحب تھے کسٹمر سروس والے کہتے کہ آپ کے پاس کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے گھر میں. میں کہا جی اس کو فون دیں، وہ سمجھے گا، آپ نہیں سمجھیں گے. تو وہ ہمارے پاس ہمارے رورل ایریاز میں بھی، اور ہم سب جانتے ہیں ایسے بچے موجود ہیں. ابھی میں آج ہی واپس آیا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی گیا تھا، وہاں پہ 2 بچے ہمارے سندھ کے اسکالرشپ پہ، ملالہ فنڈ، آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے تحت ملالہ فنڈ کے تھرو ان کو اسکالرشپ مل رہی تھی. ایک خیرپور میر سے تھا اور ایک بچی دادو سے تھی. وہ ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے پاس ہر جگہ، لیکن ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے.